بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی۔ ایک نئی شام کا آغاز اس پروگرام کے ساتھ جو یقیناً آپ اس کے منتظر ہوتے ہیں کہ ہم اس کے اندر بات چیت کرتے ہیں کچھ مختلف اور کچھ نئی اور تازہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں دنیا بھر میں، وطن عزیز کے اندر، یہاں برطانیہ کے اندر جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کبھی کبھار بات چیت کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے بہت سارے سوشل، سماجی، مذہبی، تہذیبی بہت سارے اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں جس میں بات چیت کی گنجائش ہے اور بات چیت عام طور پر نہیں کی جاتی، اس کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ وہ ساری گفتگو، وہ ساری جو جس کو کہنا چاہیے بحث مباحثہ اپنی جگہ پر چلتا رہتا ہے، مگر یہ جو نومبر کا جو مہینہ ہے بالخصوص، اور یہ ہفتہ جو ابھی جاری ہے یا جو گزشتہ ہفتے کا جو اختتام ہوا، اس میں نومبر کے مہینے میں اچھی خاصی کچھ ڈیولپمنٹس اس طریقے کی ہوئیں کہ جو کچھ اہم ایام جو ہے وہ اس کے اندر آئے کہ جن کو مختلف حوالوں سے دیکھا گیا۔ اسی میں 12 ربیع الاول جشن ولادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو دن تھا وہ بھی انہی دنوں کے اندر وقوع پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، ان کی جو ولادت کا جو دن ہے، ان کا جو اقبال ڈے اور یوم اقبال کے حوالے سے جو ایک جو سیلیبریشن ہوتی تھی، وہ بھی انہی دنوں کے اندر 9 نومبر کا جو دن تھا وہ خاص طور پہ علامہ اقبال کے یوم اقبال کے حوالے سے منایا جاتا رہا ہے۔ وہ تو خیر ایک دوسرا پہلو تھا، مگر آج جس موضوع کے اوپر ہم بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ 9 نومبر 2019 کا دن اس لحاظ سے بھی ایک تاریخی دن ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی پاکستان اور ہندوستان جو دو ہمسائے ہیں اور گزشتہ 70-72 سال سے مختلف سرد و گرم مزاجوں اور سرد اور گرم حالات کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں، یہاں کوئی دو واقعات اس طریقے کے ہوئے کہ جو خاصے اہم واقعات ہیں جن کے اوپر بات چیت ضروری ہے۔ اس کے پازیٹیو نیگیٹو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر آج بھی میڈیا کے اندر یہی بنیادی طور پر ایک جو بڑا موضوع ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ جو دونوں واقعات ہیں وہ واقعات اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہیں کہ ان کے اثرات شاید اس سال 2019 میں یا 2020 میں یا 2021 میں ان کے اثرات جو ہیں وہ مکمل نہ ہوں، بلکہ آئندہ آنے والے جو دہائیاں ہیں، 10 سال ہیں، ان کے اثرات اس وقت تک محسوس کیے جائیں گے۔ اور وہ جو دونوں واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ کرتارپور جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو بارڈر ہے، اس میں کرتارپور کا جو مقام ہے وہاں سے ایک راہداری کا افتتاح جو کیا گیا، بہت ایک تاریخی واقعہ جو ہے وہ اس کو قرار دیا گیا اور تاریخی واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک بین الاقوامی سطح پر اس کی جو ہے وہ کوریج ہوئی ہے، پوری دنیا بھر کے میڈیا میں مختلف جگہوں پر اس کے اوپر بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا واقعہ وقوع پذیر ہوا وہ بابری مسجد کی شہادت کا جو کیس تھا، وہ کیس اور اس کے ساتھ میں جو مندر کی تعمیر کے حوالے سے جو عدالت عظمیٰ کے اندر ہندوستان میں جو کیس چل رہا تھا، اس کا فیصلہ بھی اسی دن سنایا گیا، اس 9 نومبر کے دن، اور اس میں اس کو یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ جو زمین ہے یہ ہندوؤں کو دی جائے تاکہ مندر جو ہے وہ اس کے اوپر قائم کیا جائے۔ تو یہ دو واقعات بالکل اس طریقے سے ایک ہی دن وقوع پذیر ہوئے ہیں، اور اس کے حوالے سے خاص طور پہ جو کرتارپور کا جو بارڈر ہے یہ یقیناً پاکستان کی اپنی جس کو کہنا چاہیے کہ اس کی اپنی حیثیت، اس کی شناخت، اس کے کلچر کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، بہت سارے مختلف حوالوں سے اس کے اوپر گہرے اثرات جو ہے وہ مرتب کر رہا ہے اور کرے گا۔ اس کے اوپر آج ہم کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے میں کرتارپور کا جو بارڈر کھولا گیا ہے اور جو اس کے اندر مختلف ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں اور جو اس وقت جو
اس کی جو ایک صورتحال ہے وہ بہت ایک اسپیشل اس کو ایک سرکمسٹینسز جو ہیں وہ دیے گئے. تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کھلنا چاہیے تھا، نہیں کھلنا چاہیے تھا، یا یہ کہ اس کو اور کسی اور دوسرے حالات کے واقعات کے تناظر کے اندر بھی دیکھا جانا چاہیے جو پاکستان اور ہندوستان کے ایک دو طرفہ تعلقات ہیں؟ کیا اس کے اندر کوئی اور بات چیت جو ہے وہ مزید ہو سکتی تھی یا ہو سکتی ہے یا آگے فردر ڈیولپمنٹ ہونے کے لیے جائے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی اپنی رائے میں یہ کس طریقے سے؟ تو اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے. امام صاحب، آپ کی اپنی جو ان معاملات کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں ابراہیم بھائی. ایک ہی دن کو دونوں چیزیں پیش آئی ہیں، اور بالکل ناظرین وہ اپنی آراء آپ نے اس حوالے سے پیش کریں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کرتارپور کا یہ بارڈر کھلنا پاکستان کے حق کے اندر بہتر ہے، نہیں ہے، اس کے کیا مختلف پہلو ہو سکتے ہیں. بالکل آپ بھی اس حوالے سے اپنی رائے جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. مگر اس دن کو دو واقعات پیش آئے. ایک وہ کہ وہ کنٹری کہ جس کو ٹیررزم کی جڑ قرار دیا جاتا ہے، جس کے اوپر مختلف الزامات لگتے ہیں کہ یہ تو انتہا پسند ہیں، بنیاد پرست ہیں، فلاں فلاں. تو اگر جو بنیاد پرستی ہے اگر وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے تو بنیاد پرستی کو گالی نہیں ہے، پھر تو وہ ایک فخر کی بات ہے. لیکن جس طرح سے دنیا یہ کہتی ہے، جو اس کی پکچر بنا کے پیش کرتی ہے، ایک طرف تو اس ملک کا وہ واقعہ ہے کہ جس میں اس نے اپنے جو اقلیتیں ہیں ان کو اتنی بڑی ایک اپرچونٹی دی. تقریباً 72 برسوں سے جو لوگ منتظر تھے کہ ان کو یہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر آ کر وہاں پر حاضری کا موقع ملے، تو ان کو وہ موقع دیا گیا. دوسری طرف ایک ایسی اسٹیٹ، ایک ایسا ملک کہ جو خود کو سیکولر پیش کرتا ہے اور جو دنیا کے اندر اپنی پہچان سیکولرزم کے حوالے سے کراتا ہے، اور جو یہ شو کرتا ہے اپنے مختلف اسٹریٹجیز کے ذریعے، میڈیا کمپین کے ذریعے، اپنی مختلف لابیز کے ذریعے، کہ جس میں یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ یہ شو کرے کہ وہاں پر ہر طرح کی جو اقلیتیں ہیں وہ پرامن ہیں. مگر اسی دن وہاں کی جو ایک اعلیٰ عدالت جس نے یہ فیصلہ کیا اور کہا کہ بالکل وہاں پہ جو ہے اس کو مسجد کو گرا دیا جائے اور مندر کی تعمیر کر دی جائے، جس کے اوپر خود ہندوستان کے اندر بھی بہت ساری آوازیں اٹھی، مگر کارخانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے. جہاں پر صورتحال اس طرح سے ہو کہ آپ دیکھیں، اسی کے ساتھ اگر میں یہ مختلف اگر اس کو جو بات آپ نے کہی ہے اس کو اگر سمرائز کریں تو دنیا کی ایک سب سے بڑی سیکولر آئیڈینٹی رکھنے والی جو ریاست ہے، اس نے اس دن اپنی ایک بڑی اقلیت کے حقوق کو پامال کرنے کی طرف ایک قدم اٹھایا. اور دنیا کی ایک بہت بڑی مذہبی آئیڈینٹی رکھنے والی ایک ریاست پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس نے اپنی اقلیت کے لیے بلکہ اپنی اور اپنے جو پڑوسیوں کی جو اقلیت ہے ان کو حقوق دینے کے لیے ایک قدم جو ہے وہ آگے بڑھایا. میرے خیال ہے اگر اس کو آپ اس طریقے سے میرے خیال ہے اس کو سمرائز کریں. اچھا، اس میں یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، دنیا کی ایک بہت بڑی سیکولر ریاست ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، جمہوریت کا دعوے دار جو ہے وہ ہندوستان اپنے آپ کو کہتا ہے. اور پاکستان نے یقیناً اس حوالے سے بہت ساری بات چیت جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ ایک انکلوزیو نیس اور اوپن نیس جو ہے اس کا پاکستان نے مظاہرہ کیا اپنی اقلیتوں کو حقوق دینے کے حوالے سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر. تو یہ جو اس کو کسی اس تناظر کے اندر بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کا کچھ ریلیشن شپ جو ہے وہ کشمیر کے جو واقعات ہیں اس کے ساتھ بھی بنتا ہے کہ وہ چونکہ ایک پاکستان کا اس کے اوپر ایک کلیم ہے، اور جب تک اس کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل نہیں ہوتے تو اس وقت تک یہ کوریڈور جو ہے وہ کھولنا شاید ایسا ہے کہ جیسے کشمیریوں کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ یکجہتی کا اظہار کرنا نہ ہوا. اچھا دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے مختلف طرح کی آراء سامنے آتی ہیں. اب کرتارپور کے معاملے کو ہی لے لیجئے، اس میں بالکل مختلف آراء ہیں اور میں دونوں کا ذکر کروں گا. مگر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سم ٹائم ہم کسی مذہبی مسلکی یا پھر سیاسی اختلافات میں کس حد تک نیگیٹو چلے جاتے ہیں. بالکل کرتارپور کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت سے کچھ جگہ پہ مس مینجمنٹ میں کئی چیزوں کے اندر ہوئی، ڈیٹس وغیرہ کے حوالے سے بھی اس پہ بھی بات چیت ہو سکتی ہے، مگر اوورآل یقیناً یہ ایک اچھا فیصلہ بھی تھا. مگر میں یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی کے حوالے سے ایک نیگیٹو سوچ بنا لیتے ہیں
تو پھر کس حد تک ہم چلے جاتے ہیں, ہم کہاں تک ہماری جو ہے نا وہ اپروچ چلی جاتی ہے. اب جیسے اس دن عمران خان انہوں نے اپنے سر کے اوپر وہ رومال باندھا ہوا تھا, ایک اس گردوارے کے احترام میں کہہ لیجئے یا ان کی اس عبادت گاہ کے احترام میں, تو اس پہ ہمارے ہاں ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ آوازیں بلند کی گئیں اور کہا گیا کہ یہ تو ایک اور جو ہے وہ اس کو سکھ بننا مبارک ہو جائے, یہ تو ہے ہی سکھ ہے اور ایسے. اچھا اس طرح کی بات, اسی سے قبل اور یہی وہ جو اس طرح کے لوگ باتیں کر رہے تھے, انہی کی اکثریت وہ تھی کہ جب نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے اپنی اقلیتوں کے لیے سر پہ دوپٹہ باندھا تو اس کو بہت ہی اچھا سراہا گیا اور اچھل کے بہت خوشی کا اظہار کیا گیا تھا. بالکل صحیح ہے, اور کہا گیا کہ جی یہ بہت ہی اچھا اور بڑا اعلیٰ اقدام کیا گیا. اچھا یہ بات تو بالکل آپ کی اپنی جگہ پر بجا ہے. اچھا اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں, کس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے؟ علامہ اقبال شاعر مشرق ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کا جو پورا خواب ہے وہ علامہ اقبال نے دیکھا. ہم ان کو حکیم الامت جو ہے وہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں, گردانتے ہیں, مگر گزشتہ کچھ عرصے سے ہوا یہ کہ علامہ اقبال کے اس پیغام کے حوالے سے ہمارے اپنے جو میڈیا کے جو آؤٹ لیٹس ہیں, مطلب ایک گزشتہ 2-3 دہائیوں پہلے اگر آپ چلے جائیں تو جو بھی میڈیا ہوا کرتا تھا اس میں ایک کلام اقبال اور علامہ اقبال کے اوپر جو ہے نا ایک پورشن جو ہے وہ ریگولر جو ہے وہ فیچر ہوا کرتا تھا. مگر اب آہستہ آہستہ نصاب کی کتابوں میں اس کا ایک اماؤنٹ جو ہے وہ بھی جو والیوم ہے وہ کم کیا گیا, اور اس کے ساتھ میں پھر یہ کیا گیا کہ جی چھٹی جو ہے وہ اس کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو وہ علامہ اقبال کا جو ایک دن 9 نومبر کے طور پہ منایا جاتا تھا, یوم اقبال, تو وہ چھٹی جو ہے وہ ختم کر دی گئی. اچھا وہ چھٹی ہونا نہ ہونا یہ بالکل ایک علیحدہ بحث ہے, مگر بہت ساری دیگر جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک میسج جو ہے نا وہ پھر سرکاری تقریبات ہوتی ہیں, پورا دن ریڈیو ٹی وی جو ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات چیت کر رہا ہوتا ہے. 9 نومبر کے دن جو علامہ اقبال کا ایک دن ہوا کرتا تھا, کسی زمانے میں منایا جاتا تھا, تو اسی دن یہ جو کرتارپور کی جو راہداری ہے اس کو کھولنا, کیا ایسا محسوس نہیں ہوا کہ یہ جو علامہ اقبال جو ہے ان کے ساتھ کچھ ان کا جو پیغام ہے اس کو پس پش ڈال دیا گیا ہو یا اس کو فراموش کر دیا گیا؟ اچھا اس وقت جو صورتحال ہے نا, جس طرح آپ وہ مجھ سے کر رہے ہیں سوال, اور میں اس کے اندر جو پازیٹیو چیزیں ان کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. It doesn't mean کہ I support someone or I do not support anyone. نہیں میں بھی اس کے اوپر کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. اصل میں دیکھیں یہ وہ کوسچنز ہیں جو بالکل ریز ہو رہے ہیں. یہ بات چیت اس وقت میڈیا کے اندر اصل میں دیکھیں بلکہ لوگوں نے یہاں تک کہا, بلکہ ہمارے ناظرین بھی اس حوالے سے بتا سکتے ہیں, بہت سارے ہمارے ناظرین کا بھی شاید یہ خیال ہوگا, وہ بھی دونوں طرح کے اس حوالے سے انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ اصل میں سکھوں کے لیے نہیں کھولا گیا, یہ تو کسی اور جماعت کے لیے کھولا گیا اور پھر ان کو اصل میں فائدہ دینے کے لیے, اور یہ اسی کے ایجنڈے پہ آئے ہوئے ہیں. احمدیوں کے حوالے سے یہ بات چیت کی گئی کہ ان کی کوئی ریاست بنانے کے لیے جا رہے ہیں یا وہ کوئی, اس کے حوالے سے بھی بہت مختلف جو اصل میں دیکھیں بات چیت تو بہت ساری جو ہے نا مختلف طریقے کی ہوتی ہے. اور اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر آدمی جو ہے وہ ایک اپنا انالیسس جو ہے نا وہ دے رہا ہوتا ہے, اور کچھ کا وہ, اور اس میں ہر چیز کے اندر جو ہے نا کچھ نہ کچھ ہمیں سازشیں بھی وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. بلکہ جو سازشی تھیریز ہوتی ہیں وہ زیادہ بکتی ہیں ہمارے ہاں. ایون جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک وہ خاص طور پر ایک صاحب ہیں, وہ ذکر کرتے ہوتے ہیں کچھ گمنام سپاہیوں کے حوالے سے اور ادھر ادھر کی جو بات کرتے ہیں, تو میرے خیال میں اتنا جو ہے وہ پاکستان کے بڑے بڑے صحافی ان کو نہیں سنا جاتا جتنا ان کو سنا اور پسند کیا جا رہا ہوتا ہے. ہاں کیونکہ وہ کوئی انوکھی بات لے کے آ جاتے ہیں اور کہانیاں جو ہے نا وہ ادھر ادھر سے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بجائے جو ہمارے جو حقائق ہیں اس کو اگر دیکھیں تو اوور آل میں یہ کہوں گا اس میں بالکل جو کچھ خامیاں ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے, لیکن اوور آل یقیناً یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے اور اس سے آگے چل کے پاکستان کو بھی جو ہے وہ اس کے مثبت اثرات ہوں گے. کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ, ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہاں جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی بات کریں. میں آپ سے یہ بات کروں گا, آپ کو ذرا سا اونچا بولیں گے پلیز, ادروائز مجھے آواز نہیں آتی. میں نے یہ دو باتیں کرنی ہیں, پلیز ذرا غور سے سنیے گا. ایک تو آپ نے کہا عمران خان کا وہ جو رومال پہنا ہوا تھا, کچھ لوگوں کا ایسا طریقہ کار ہے کہ جو کچھ بھی کوئی ہمارا لیڈر یا کوئی عمران خان خاص طور پہ کچھ بھی کرے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی غلطی نکالنی, یا جیسے ابھی آپ نے کہا
کہ نیوزی لینڈر نے تو کیا تو اس کی تعریفیں ہیں اور یہ سکھ بن گیا. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا قدم تھا جو اس نے اٹھایا, بڑا اچھا پاکستان کا امپریشن دے گا. لیکن میں اس کو تو میں نے آپ کو جو میری سوچ ہے وہ میں نے کہہ دی. میں نے یہ بات کرنی تھی کہ پچھلے دنوں میری ان سے بات ہوئی تھی, جو مولانا صاحب بیٹھے ہیں ینگر سے, ان سے میری بات ہو رہی تھی JUI کے دھرنے کے بارے میں. تو یہ کہہ رہے تھے یہ آپ کی اپنی سوچ ہے یہ. تو میرا یہ کہنا تھا کہ اس سے غلط ٹائم کوئی ہو سکتا تھا, اور جو JUI کے ہم دھرنے کو یا اس کو سپورٹ کریں, جبکہ انڈیا یعنی کشمیر کا معاملہ بالکل رائپ ہوا تھا. سارا وقت جو ہے کشمیر کی بات ہوتی تھی, جو 15 20 25 دن کے لیے ایک دم سے اسکرین سے غائب ہو گیا. تو مولانا صاحب سے کائنڈلی میری اگر بات مجھے ابھی کریں تو میں ان سے بات کر سکتا ہوں, ادروائز نے بند کر دیا تو پھر میں ان کی بات کا جواب نہیں دے سکوں گا. جی کیا بات آپ کرنا چاہتے ہیں, بات کیجئے. جی میں آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو پولیٹیکل ان کی جو ہے سوچ ہے, یہ اس پہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی حرج نہیں ہے ان کے دھرنے میں, کیونکہ عمران خان نے بھی دیا تھا. تو چائنا کے پریزیڈنٹ کی سگنیفیکینس جو ہے وہ اس سے بہت چلیں آپ بالکل آپ ہمارے ساتھ بھی رہیں اور بات بھی کریں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی میں نے نہیں کی. یہ پروگرام جو ہے وہ فیس بک پہ موجود ہے. نہیں, آپ نے کسی اور دوسرے پریزنٹر سے کسی اور دوسرے پروگرام میں شاید بات کی ہوگی. ہاں چلیں, اگر آپ نے بالکل یہ کر دیا تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. چلیں بہت شکریہ. بہرحال آپ شامل ہوئے. وہ پروگرام شاید اسی طرح 2 ویک قبل کا تھا ابراہیم پہ, اس میں ہم نے بات کی تھی اس پہ یقیناً. لیکن میرا یہ جو بات آپ نے مینشن کیا اس میں نہ تو میرا یہ موقف تھا اور نہ اس حوالے سے کوئی بات ہوئی تھی. تو شاید کسی اور وہی جیسے کسی اور پروگرام کے اندر کوئی بات ہوئی ہوگی تو وہ الگ بات ہے, اور ہر کسی کا ایک اپنا موقف ہے. دھرنے والے بھی چلے گئے اور اب تو وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا. تو اب آج کی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم کہ کرتارپور کے حوالے سے لوگوں کی جو مختلف آراء ہیں, اور یہ بھی ہمیں بالکل یہ سوچنا چاہیے کہ جب خاص طور پہ ابراہیم یہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے آپ بات کریں اس حوالے سے بڑا سینسٹیو ہوتا ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جی آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ سم ٹائم ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا ناظرین, یہ ضرور دیکھنا چاہیے, اور کہ اگر ہم جو بات چیت کر رہے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ میری اپنی رائے ہے. میں اپنی رائے نہیں, جو رائے اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہے, لوگ مختلف نیگیٹو پازیٹیو جو بات چیت کر رہے ہیں, اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اپنی جو رائے ہے اپنی رائے رکھیں. آپ نے ہمارے جو کالر ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام انہوں نے اٹھایا ہے, اور ٹھیک ہے, اپنی جو ایک اپنی شہریوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے اگر انہوں نے اس کے اوپر رومال باندھا ہے اور اس کی یکجہتی کا اظہار کیا ہے, تو اس کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے جس طریقے سے باقی جو دنیا بھر کے جو حکمران کر رہے ہوتے ہیں اپنی اقلیتوں کے ساتھ, مائنورٹیز کے ساتھ, جو ان کو امپاور کرنے کے لیے جو رویہ ہوتا ہے. جی صحیح ہے, مگر بالکل اس کے ساتھ ساتھ دوسرے وہ بھی سوالات ہیں کہ کیا اسی معاملے پر کشمیر کے حوالے سے گورنمنٹ کچھ زیادہ فائدہ اٹھا سکتی تھی؟ کیا وہ اسی معاملے کو لے کر آگے بڑھ کر انڈیا کے ساتھ کچھ اس حوالے سے نیگوسیشن ہو سکتی تھی کشمیر کے ایشو کو, اس کو بہتر بنانے کے لیے کچھ حکومت مزید اس پہ کردار کر سکتی تھی, یا جو ہوا وہ بالکل درست ہوا؟ اسی پہ مزید بات کرتے ہیں, آپ کی آراء کو بھی ساتھ شامل کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام آؤ بات کریں کے دوسرے حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں کرتارپور کے حوالے سے. اسی دن بابری مسجد کا بھی سانحہ پیش آیا. بابری مسجد تقریباً کم و بیش 3000 کے قریب لوگوں نے اس کے پچھلے تقریباً یہ جو 3-4 دہائیوں کے اندر اسپیشلی 1992 کے بعد تقریباً 3000 لوگوں کی شہادتیں صرف بابری مسجد کی وجہ سے واقع ہوئیں. اب اس صورتحال کے اندر آنے والے وقت کے اندر 16ویں صدی میں 16ویں صدی میں بابری مسجد جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے. ایسا ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے مطلب سینکڑوں سالوں کی اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے, اس کی اپنی تاریخ تھی. اچھا, یہ جو 92 میں جو کچھ ہوا نا, جی ایل کے اڈوانی صاحب جو بی جے پی اور ان کا اپنا پورا ایک انتہا پسند ہندو تنظیمیں جو ہیں ان کا ایک اپنا پورا بیک گراؤنڈ ہے. 92 میں جو کچھ ہوا ہے نا, اس نے ہندوستان کی جو تاریخ ہے وہ تبدیل کی ہے. جی, اور یہ پورا یہ جو انتہا پسندی ہے یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہوئی ہے اس دور میں. آپ نے وہ 3000 لوگوں کی تو بات کی, اس کے علاوہ
جو میڈیا ہے اس نے سینکڑوں خواتین کی زیادتیوں کی جو ہے وہ بھی رپورٹنگ کی ہے, اور یہ تو اسی وہ ہے نا پورے کہ جو رپورٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہندوستان جو ہے وہ کوئی اس طریقے سے یورپ کی طرح کوئی اوپن کوئی وہ تو نہیں ہے کہ, اور نہ ہی اس 92 اور وہ اس دور کے اندر کوئی واٹس ایپ اور سوشل میڈیا ہوا کرتا تھا, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ وہ اسی کا ایک اثر تھا کہ انہی کے اپنے آپ یوں کہیں کہ وہ شاگرد جو ہیں وہ جناب وزیر اعظم مودی صاحب ہیں, جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے 2002 کے اندر, تو وہ مطلب ایک نسل کشی کی جو ہے وہ کوشش کی گئی فسادات گجرات میں, اور گجرات سے پھر آگے بڑھ کر ہندوستان کے مختلف حصوں کے اندر. اب یہ ایک پالیسی کے طور پر جو ہے وہ اختیار کر لیا گیا, اور اس سے اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ وہ گائے کے گوشت کے نام کے اوپر مسلمانوں کو جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے, ان کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پھر گھر واپسی کی جو بدنام زمانہ ایک مہم جو ہے اس میں نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مائنورٹیز بالخصوص جو عیسائیت اور مسلمانوں کے جو فالوورز ہیں ان کو جبری طور پر تبدیلی مذہب کے لیے وہ فورس کیا جا رہا ہے. اچھا, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. آپ نے شاید ہندوستان کی تو بات ہے, آپ کے وہ کراچی کے ایک لیڈر یہاں پہ موجود ہوتے ہیں, ان کا شاید اس حوالے سے بیان آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا, اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. کوئی کالر ہیں ساتھ, پہلے ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا جو ٹاپک ہے کرتارپور بارڈر اور آپ کی رائے, جی تو ہم جو رائے دیتے ہیں اللہ نہ کرے کہ اس خیال سے کہ معاشرے میں کوئی نیگیٹو چیزیں پھیلیں. جو نیگیٹو چیزیں لوگ پھیلا رہے ہوتے ہیں یا جو نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں انہیں ایڈریس کرنا نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی, درست. وہ تو ایک پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے انسان. کیونکہ اب غیر مسلموں کو ہی دیکھیں, وہ مذہب کے کتنے قریب ہیں مجھے بتائیں. عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے کتنے قریب ہیں, وہ سب جانتے ہیں, اور وہ تو ہر چیز کر جاتے ہیں. لیکن مسلمان جو ہے, اللہ کا شکر ہے کہ وہ کوشش تو ان کی ہوتی ہے, اور ان کا کوئی بھی کسی قسم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر کسی قسم کی کوئی بےہودگی ہو, کوئی توہین ہو, تو اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں. اب سعودی عرب میں ایک کنسرٹ ہوا اور وہاں پہ کسی نے جا کر ان پر حملہ کر دیا, تو وہ اس کی جرت تھی, اس کو جرت کو سلام کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ, میں نہیں جسٹیفائی کرتی. ہیلو جی آپ بات کیجئے, آپ جو بات کر رہی ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو مدینہ ہے, ایک پرائم منسٹر جو ہوتا ہے اس کو جب وہ کوئی بھی کام کرتا ہے, جو کوئی بھی وہ ایکشن لیتا ہے, کوئی پالیسی بناتا ہے, تو اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو ایسپیکٹ کو دیکھ کر وہ پالیسی بناتا ہے. یہی لیڈر کا کام ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اپنی دوستیاں بڑھانے کے لیے وہ ایسا کام کر جائیں کہ جس سے کسی دوسرے, اب جس دن کرتارپور بارڈر کھلا ہے اسی دن بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا. آپ کے ہی چینل پر میں نے کہا تھا کہ یہ جو راہداری کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے, اسی کا ری ایکشن جو ہے کشمیر میں, آپ دیکھیں کہ کشمیر میں کیا ہوا. تو جو لوگ اپنا ایگریشن دکھاتے ہیں, انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو پاکستان کی فوج نے اس کو جواب دیا, تو اس کے جواب میں وہ چپ ہو گئے, پھر انہوں نے جا کے کشمیر کو کیا. لیکن میں صرف یہ اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو مدینہ ہے, ہمارے لیے, ہم اس لیے یقین کرتے ہیں کہ ہمارا مدینہ دنیا میں کسی کے ساتھ ہم مناسبت نہیں کر سکتے. اور عمران خان کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ کرتارپور ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں کے لیے مدینہ ہے. وہ تو کافر لوگ ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن بہت ساری چیزوں کو آپ نظر انداز کر جاتے ہیں جس کے نیگیٹو اسپیکٹس جو ہیں وہ پوری قوم کو بھگتنے پڑتے ہیں. انڈیا کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے, 1 بلین سے زیادہ اس کی آبادی ہے, اور ہم 20 کروڑ ہیں. ہمارا چھوٹا سا ملک ہے, اور ہم اتنی مشکل سے وہ ہماری فوج کی ہمت ہے جو اتنے بڑے ملک کے سامنے کھڑی ہے. بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. اپنا کیا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا کرتارپور کا بارڈر یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اس سے قطع نظر کہ وہ الفاظ کا چناؤ کیسا تھا یا لباس کا چناؤ کیسا تھا, اس کو بالکل ایک تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں. جو نیٹی گریٹی ہے, چھوٹی چھوٹی جو چیزیں, یہ کرتارپور کا بارڈر, یہ راہداری کا کھلنا, یہ ہونا چاہیے تھا آپ کے خیال میں, نہیں ہونا چاہیے تھا؟
میں یہ نہیں کہتی، لیکن جو حالات پاکستان کے آج کل بنے ہوئے ہیں، جس طریقے سے وہ جو کلبھوشن جو ہے، جس طرح اس نے پاکستان میں جو دہشت گردی وہ انڈیا کروا رہا ہے، اور بہت راستوں سے وہ انڈیا میں پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. میں یہ نہیں کہتی، لیکن انسان پہلے اپنے ملک کو سٹیبل کرے، اس کو کسی سمت میں لے کے جائے، اپنے پاؤں کھڑے کرے، اس کو کسی مقام پر پہنچائے، اور پھر اس طرح کے ایکشن لے. اچھا صحیح ہے. ایک اس کے اندر ایک رائے جو آئی ہے نا، ایک کچھ پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے جو رائے آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو سکھوں کی جو کمیونٹی ہے اس کے، یہ میری رائے نہیں ہے، ایک رائے ہے جو ایک اس پورے معاملے کے اندر اس کی تائید کے اندر جو آئی ہے، کہ اس فیصلے سے، اس معاملے سے جو ہندوستان کی جو سکھ کمیونٹی ہے وہ مسلم کمیونٹی کے قریب آئے گی، کیونکہ دونوں جو ہیں وہ اقلیتیں ہیں، ٹھیک ہے، مائنورٹیز ہیں، اور ایک مائنورٹی دوسری مائنورٹی کو کبھی کبھار سپورٹ کرتی ہے. اگر ان دونوں کو سیم چیلنج اپنی جو سروائیول ہے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی، اپنی جان کی بقا کے لیے، تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مسلمان اور سکھ ہندوستان کے اندر، چونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی سروائیول جو ہے وہ ایک جو ہے وہ خطرہ بنتی جا رہی ہے، تو اس کے ذریعے سے قریب آئیں گے. آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ سکھوں کا جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ان کی جو یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، گرو نانک کا جو ہے گردوارہ جو ہے، وہ اتنے فاصلے پہ ہے، تو کسی کو سہولت دینا اسلام میں منع نہیں ہے کہ ان کو سہولت نہ دی جائے. لیکن اس کے جو نیگیٹو ایسپیکٹ جو ہوئے ہیں، وہ ایک لیڈر کو ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ ایک جو عدالت کا مجرم ہے زلفی بخاری، اس کو لیے پھرتے ہیں ساری دنیا میں. اچھا چلیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات اپنی جگہ پر ہے. ایک چیز تو یہ کہ جو آپ نے ایک بات جو کہی ہے، سعودی عرب میں ایک کنسرٹ تھا اور اس کے اوپر اگر کسی نے کوئی حملہ کیا ہے، تو دیکھیں یہ جو ماورائے قانون جس قسم کے بھی خواہ وہ کوئی بھی کرے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی اس طریقے کا ایکشن جو ہے، وائلنٹ ایکشن، یہ ایک قابل مذمت چیز ہے، اور اس کی مذمت ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پر ہونی چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور میں نے بھی یہی پوائنٹ لکھا ہوا تھا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، آپ نے اسی کو بیان کر دیا. نہیں، اصل میں پھر وہ میڈیا کی اپنی بہت ساری ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ اس طریقے کی کوئی، میرے خیال میں یہ مطلب میڈیا سے ہٹ کے بھی یہی ہماری رائے ہے بھی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اور مزید اس سے بات کرتے ہیں، اس کو کسی بھی حوالے سے کہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، قانون دنیا کے کسی بھی حصے میں اپنے ہاتھ میں لینا کسی بھی طور پر وہ مناسب اور بجا جو ہے نا وہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جی اچھا، ایک کالر ہیں کچھ ہمارے ساتھ مزید، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ کریم کرم. اللہ تعالیٰ جی صاحب کو حفظ و امان میں رکھے. آپ نے جو ٹاپک رکھا ہوتا ہے ہر جمعرات کو، سبھی کے سبھی ٹاپک اچھے ہیں، اور جتنے بھی ہم انسان ہیں سب کا سوچ لیدا. جی جی. جب سے مہاتما گاندھی فوت ہوا ہے یا قتل کیا گیا تھا، اس سے لے کر آج تک کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ انسان ہیں جو پسند کرتے ہیں انصاف کو، کچھ اپنے یہ زیادتی بربادی یہ وہ کرتے ہیں. 65 کی جنگ ہوئی، پھر 71 میں ہوا، پھر کارگل ہوا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا. میرے خیال میں یہ جو عمران خان نے قدم اٹھایا ہے بہت اچھا کیا ہے میرے حساب سے. اور اس نے جو بات کہی تھی نا وہاں پہ، اس نے یہ کہا تھا کہ جس طرح مسلمان مدینہ شریف کو پوجتے ہیں یا ان کے دل میں اس جگہ کا تمنا ہے، جس طرح وہ مانتے ہیں، اسی طرح سکھ اس گردوارے کو مانتے ہیں. ہمارے دیکھنے والوں نے، سننے والوں میں غلط باتیں کر لیں. اس نے مدینہ شریف کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کیا. اس نے صرف یہی کہا ہے کہ جیسے ہم مدینہ پاک کو سمجھتے ہیں ایسے وہ اس گردوارے کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. باقی ہر ایک انسان کی اپنی اپنی رائے ہے. میرے خیال میں بہت اچھا ہوا ہے یہ، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرف سے یہ صلح نامہ ہوا ہے، اور ہمارے ملکوں میں یہ لڑائی جھگڑے فساد جو ہیں یہ کم ہو جائیں گے میرے حساب سے. چلیں جی، بہت اچھی بات یہ ہے عاصم صاحب کہ آپ نے جو ہے نا وہ یہ بات ساتھ کہی ہے کہ بالکل رائے کا اختلاف ہے، ہر کوئی اپنی اپنی رائے کا حق رکھتا ہے.
تو یہ بہت اچھی بات ہے جی، بہت چیز اچھی بات ہے کہ اپنی رائے کے ساتھ ساتھ دوسرے کی رائے کو بھی انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ ویلڈ ہے اور کسی کی اپنی اپنی رائے اپنی جگہ پر درست ہے. بالکل ایسے. مزید کالرز ہیں ساتھ، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم کالر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے، بات جی کیجیے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، آپ بات کیجیے. جی الحمدللہ، آپ نے یہ ٹاپک جو کیا ہے بہت اچھا کیا ہے. جی آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے بتائیے اس کے حوالے سے کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت اچھا، آپ ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے. بہت اچھا کیا ہے یہ عمران خان نے. ون آف دا بیسٹ. آواز بند کر. یہ جو عمران خان نے جو قدم اٹھایا ہے وہ ویری گڈ ہے. اچھا اگر آپ کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا مجھے اگر آپ معذرت کے ساتھ اگر آپ کو برا نہ لگے، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے، ویسے آپ کا اوریجنلی تعلق کہاں سے ہے؟ میرا اوریجنلی تعلق انڈیا سے ہے. انڈیا سے، ہاں میں یہی جو ہے نا وہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل اگر آپ اس کو... میں بہت اچھی طریقے سے دیکھتا ہوں. اچھا اس کا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے ہندوستان کے اندر جو ہندوستان کی جو اپنی ایک خاص طور پہ جو ہندو پاپولیشن ہے اس کے اوپر کیا میسج جاتا ہے؟ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے، کرتارپور کا بارڈر اوپن ہوا ہے، امرتسر کے شہر میں مختلف بل بورڈز لگائے گئے اور ان بل بورڈز کے اوپر نوجود سدھو اور عمران خان کی تصاویر تھیں اور اس کے اندر ہندو میں لکھا ہوا تھا کہ دا ریئل ہیروز، کہ یہ واقعی یہ جو ہے نا یہ ایک عظیم ہیروز ہیں. ان بل بورڈز کو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہاں جو بھی کوئی ادارے ہیں ان اداروں نے وہاں سے ریموو کروا دیا گیا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اس کو کیسا دیکھ رہی ہے؟ دیکھو یہ تو دو سائز کے عوام ہے. ایک کو اچھا بھی لگتا ہے، ایک کو نہیں بھی اچھا لگتا ہے. صحیح ہے. لیکن جو 75% لوگوں کو اچھا لگا ہے. صحیح ہے. 75%. ٹھیک ہے. عمران خان نے جو قدم اٹھایا ہے از ویری گڈ. بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی. اچھا بہت شکریہ جی، آپ شامل ہوئے، آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے بھی شامل کر لی ہے. نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے بجان جی صاحب؟ اللہ کے کرم، الحمدللہ. خان صاحب اچھا، آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کیا ہے اس نے عمران خان نے کہ اس کو کھول دیے تو انڈیا کا ہاتھ ہم نے کمزور کیے اس کے ساتھ. سمجھیے نا کس طرح؟ اور دوسری بات ہے کہ ابھی بین نے بولا کہ عمران نے بولا ہے کہ کیا نام ہے یہ آج کے ساتھ برابر کیے. بالکل غلط بات ہے. بین جو کیا ہے ان کا اپنی جگہ پر یہ بات. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے اچھا کیا ہے؟ اسی طرح اچھا کیا کہ وہ لوگ جب اس کا اندر ہمارا لوگ جو ہوگا نا تو وہ کمزور ہو جائے گا. وہ انڈیا خود بخود کمزور ہو جائے گا. اچھا خود بخود کمزور ہو جائے گا. اچھا کیا کہ اس کو دوست نے وہ اس کو چھوڑے. آج مچ کا بات نہیں ہے کہ آج کی طرح اس کو لگتا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ ہم نے بھی وہ پروگرام سنے. جب نواز شریف ادھر سے جا رہا تھا تو ایک بندہ تھا ادھر ابھی جیل میں، وہ کوئی وزیر ہے، اس نے بولا تھا کہ نواز شریف کا آنا ایئرپورٹ کے لیے ایسے ہے کہ آج کی طرح ہے کہ اس کو منہ دیکھنے کے لیے آ جاؤ، لوگ آ جاؤ. تو وہ تو غلط بات تھا نا. کیوں ایسے اس نے بول دیا؟ ابھی جیل میں وہ ایران کی کیس میں وہ جیل میں کیا نام ہے، نام بھول گیا اس کا ہم سے. سمجھے نا؟ تو ایسی بات نہیں ہے. عمران نے غلط بات نہیں کی. تو اس نے بولا کہ یہ ان کا ہمارا جیسا مدینہ ہے، ہم دور سے مدینہ کو دیکھتے ہیں، ویسے یہ لوگ دوربینوں میں دور سے دیکھتا تھا. یہ اس کا اپنا دین کا جگہ ہے، جو اس کا مذہب ہے. تو اس کے مطابق اگر ادھر آئے گا، جیسے ہم مدینہ کو جاتے ہیں تو ہم کو خوشی ہوتے ہیں، یہ لوگ ادھر آئے گا تو اس کو خوشی ہو جاتے ہیں. سمجھے نا؟ تو بیوی جو ابھی کل بھی بیوی نے کچھ باتیں کیا تھے، اسی لیے بالکل غلط بات کر رہے ہیں، جھوٹا بات کرتے ہیں. اچھا چلیں یہ آپ کی رائے، سب کی اپنی اپنی رائے ہے اور ہر کسی کی جو رائے ہے اس کے اندر اپنی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہے اور اس کا اپنا جو ہے وہ احترام جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. جی ایسا ہی ایک اور کالر ہے، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. میرا نام خالد محمود بٹی ہے.
اور یہ میں کرتارپور راہداری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پاکستان کے سائز کے بارے میں. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرتارپور راہداری جو ہے نا یہ ایک اچھا قدم تو ضرور ہے اور ہم سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ ہمدردی جو ہے نا حاصل کر لی ہے سکھ کمیونٹی کے اندر. صحیح ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا سا خدشہ ہے کہ یہ 800 ایکڑ کا سارا ایریا ہے اور کوئی 42 ایکڑ جو ہے جو اس کے عمارت ہے اور اس کا ایریا ہے اور یہ اتنا خوبصورت جو ہے نا علاقہ ہے جی یعنی کہ اس میں آبادی نہیں ہے, کھیت ہیں, کھلیان ہیں اور سارا کچھ ہوگا. لیکن اس سے میں یہ ڈر رہا ہوں کہ کہیں مسلم کمیونٹی جو ہے اس کا رجحان ادھر سکھزم کی طرف نہ ہو جائے. ہمارے داتا دربار دیکھیں کتنی کنجسٹڈ ایریا ہے اور دوسرے ہمارے جو مزارات ہیں وہ کس حالت میں ہیں. تو پلیز اس کی طرف بھی کوئی توجہ دے کہ ہمارے جو مزارات ہیں وہ بھی اسی ماحول کو ان کو بھی میسر آئے, ان کے ارد گرد حیادی ہو, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کھینچتی ہیں فالوور جو ہیں. تو مجھے بہت خدشہ ہے. میں ٹویٹر پہ بھی میں نے لکھا ہے میرا نام بھی خالد محمود بھٹی. صحیح ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آپ نے اس حوالے سے ایک نئی جہت کے حوالے سے بات کی, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. بالکل ڈیفرنٹ اینگل ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی کچھ مزید کالرز ویٹ کر رہے ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے, آسانی ہوگی. کس کی کال ہے؟ جی آپ کی کال ہے, آپ بات کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی اچھا, آپ اپنے ٹی وی کی آواز کو بند کریں گی نا تو پھر آسانی سے بات چیت ہو سکے گی. اچھا چلیں پھر اب نیکسٹ کالر ان کی طرف جانا پڑے گا. نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم کالر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم کالر. تھینک یو. جی آپ لائیو میں بات کیجئے. السلام علیکم. زور سے بولیں, مزہ آواز نہیں آ رہی. جی آپ بات کیجئے, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو انہوں نے کرتارپور کا کھولا ہے یہ بہت اچھی چیز کی ہے, کیونکہ اس سے مثلا لوگوں میں دوستی ہوگی اور انڈیا کے لیے ذرا تھوڑا سا خطرے کی بات ہو جاتی ہے. تو کچھ نہ کچھ تو بات کریں گے نا, ابھی ٹیبل پہ آئیں گے کسی نہ کسی طریقے سے, کشمیر وغیرہ کا کریں گے. اور جو اس کی بات جو ہے نواز شریف کی, اس کو تو کیونکہ وہ تو غدار قوم ہے, غدار قوم کو تو ہمارے نواز شریف تو ہمارے ایجنڈے کے اوپر نہیں ہے. ہم جو آج بات چیت کر رہے ہیں نا نواز شریف کی بات چیت نہیں کر رہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کو اس طرح کی چیزیں کیوں کہی جا رہی ہیں کہ جی وہ بڑا ہی مظلوم انسان ہے اور کیا ہے, یوں کر لے گا وہ کر. اس کو تو سیدھا اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے. نواز شریف جو ہے نا اس کے حوالے سے تو ہماری کوئی بات چیت آج ہے نہیں. ٹھیک ہے, ہم جو بات چیت کر رہے ہیں وہ بہت ایک اہم معاملہ ہے, کرتارپور کا جو بارڈر, اس کے حوالے سے آپ کی رائے, ان کی رائے جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بہت ایک اچھا قدم ہے, اچھا جو ہے وہ فیصلہ. میرے خیال ہے نیکسٹ کالر جو ہے ان کی طرف ہم چلتے ہیں. تو آج ہم جو بات چیت کر رہے ہیں اسی ٹاپک کے اوپر اگر تھوڑا سا رہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا ہو جائے گا. نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اجازت ہے گل کر رہے ہیں؟ جی بالکل فرمائیے, بات کیجیے. جناب السلام علیکم, اللہ خوش رکھے, بہت اچھا پروگرام ہے. پہلی گل تو یہ ہے مسلمان اللہ نے رسول فرمایا کہ کافراں دوستی جڑی ہے کدے بھی نہیں ہو سکنی. ایک گل. نمبر 2 جڑا کرتارپور یہ راہداری راج کھولیا نے, اے مودی اے انڈیا والے وہ جڑے سکھ نا انہوں نے ایک پالیسی ہے, وہ آپ انہوں نے مشورہ ہے کہ تسی یہ جاؤ, یہ کھلا ہے تے پنجاب جڑا ہے ادھا تواڈے کول ہے, وہ کوئی وقت ہویا اساں دوسرا پنجاب ہی لے کے دیساں. اے تسی تھوڑا جا مکی بھی مشورہ دیا ہے. آیا کیا اس اجازت جڑی دے چھوڑی ہے کہ مودی کہ یہ واقعی سچ ہے یا ویسے ہی جھوٹ ہے. نمبر 2 اپنے ملک میں ہوں سکون صرف ہویا سی اے سال 2 سال ہوئی ہے. نمبر 2 میری کوئی پارٹی نہ نہیں کہ پاکستان میں کیڑی پارٹی ہے اساں کی پاکستان نال لڑ رہے, لیکن افسوس ہے کہ اجے حالات ٹھیک نہ ہوئے تو پھر
کم میں جڑا بگانا شروع کر دیتا. اللہ نہ کرے اگر کوئی وقت آیا تو انڈیا نے اپنا رستہ صاف کری جندا ہے. اچھا حالات یہ بہت بلبے غلط کیتا نے, یہ کدے نہیں سی بارڈر کھولنا چاہیے. نمبر 2, عمران خان تقریر جڑی یون لوگ کیتی ہے بہت اچھی کیتی ہے, سارے صرف کیتی ہے, لیکن جڑے اس بندے نال لائے ہوئے نا نالائق ان پڑھ کوئی تعلیم یافتہ نہیں سوائے گالی تھی وہ جناب انہوں کو کچھ بھی نہیں. مہربانی ہے یہ مجھے ضرور مشورہ کر دیا ہے آیا واقعی انہوں سکھانا تھا وہ سکھ دسی سکھنا یا پھر وہ مودی دسی سکھنا ہے. اساں تو اس حوالے نال ظاہر ہے کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے. بہرحال سونی آپ کی رائے جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو چکی ہے. جی آپ نے اس حوالے سے جو نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. جناب میں معذرت خواہ ہوں کہ میری کال پہلے ڈراپ ہو گئی تھی, میں نے بات مکمل نہیں کر سکا. ہم بالکل بریک کی طرف جا رہے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ ایک خاتون تھی, انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے تو انڈیا کے ساتھ اس کا کیا مقابلہ. یہ جو خیال ہے کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے تو پھر وہ اپنا سب کچھ جو ہے نا بیٹھ جائے آرام سے, یہ بالکل تاثر غلط ہے. آپ دیکھیں جرمنی, جاپان وہ چھوٹے ملک ہیں, وہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں سیٹ مانگ رہے ہیں اور دنیا کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, اور ہم 22 کروڑ لوگ ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں چھوٹا ملک ہے. ہم دنیا کا 6ویں آبادی کے لحاظ سے بڑے ملک ہے, کیسے ہم اس طرح سوچ سکتے ہیں. ہمیں ٹھیک ہے, آپ کی رائے بالکل ہم نے شامل کر لی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اپنی رائے ہے نا وہ آپ پیش کریں, اور بجائے کہ کسی دوسرے کی, ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے تو اس کی اپنی رائے ہے. جی بالکل. ناظرین کرام اسی پہ انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں, ایک مختصر سا وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام پروگرام آپ بات کریں کہ آخری حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید. اس کے اندر بھی آپ کی آراء کو شامل کریں گے. آپ کی رائے کرتارپور راہداری کے حوالے سے کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, جو ایک تو جو پازیٹیو جو بہت ساری بات چیت ہمارے ناظرین نے بھی کی ہے اور آج کل جو میڈیا کے اوپر چل رہی ہے وہ تو یہ کہ اس سے جو اسلام کا جو ایک وسعت نظری کا اور مسلمانوں کا جو ایک وسعت نظری کا پیغام ہے وہ ایک عام ہوتا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے جو احکام ہیں وہ اسی طریقے کے ہیں کہ آپ اپنی اقلیتوں کو اچھا مقام جو ہے نا وہ ان کو دیں. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ کہ اس سے سیاسی طور پر جو سکھ کمیونٹی ہے اس کو پاکستان کے اور مسلمانوں کے قریب لانے کا جو ہے وہ ایک موقع ملے گا. تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات معاشی حوالے سے جو ہے وہ کی گئی ہے کہ 14 کروڑ جس طریقے سے سدھو صاحب نے یہ بات کہی, 14 کروڑ سکھ ہیں وہ پاکستان آئیں گے, وہاں پر ٹورزم جو ہے وہ اس کو فروغ ملے گا, لوگ آئیں گے جائیں گے, ٹھیک ہے, زر مبادلہ جو ہے وہ پوری دنیا سے جو سکھ کمیونٹی ہے وہ آئے گی اور آ کر جس طریقے سے اپنے جو مذہبی رسومات ہیں وہ کیا کرے گی. تو یہ 3-4 بڑی موٹی باتیں جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کی گئی ہیں اور یہ پازیٹیو بات چیت ہے. اچھا نیگیٹو بات چیت میں جو مطلب اس کو چھوڑ دیں کہ وہ اس نے کیا لباس پہن لیا تھا, سر کے اوپر کیا ڈالا, منہ سے اس کے کیا نکلا کیا نہیں نکلا, کسی نے اس کو کس طریقے سے مولڈ کیا, میرے نزدیک جو ہے وہ بہت مائنر سی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو, مگر جو چیزیں دیکھنے کی ہیں وہ اس کے اندر یہ ہیں کہ کیا اس کا یہ جو وقت ہے یہ بالکل فائدہ دے گا. ٹھیک ہے, کشمیر کے تناظر میں 100 دن کشمیریوں کو ہو گئے ہیں اس وقت, اور کشمیری جو ہیں وہ بالکل یکسو ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ اپنا جو پاکستان کے ساتھ جو جانے کا جو ایک مطالبہ ہے اس سے وہ ابھی تک وہ سرنڈر نہیں ہوئے کسی بھی طور پر. وہ 100 دن سے کرفیو ہے, شٹ ڈاؤن ہے. جو مسلم کمیونٹی جہاں کشمیر کے اندر رہتی ہے وہاں آج بھی نہ موبائل سروس ہے, نہ انٹرنیٹ ہے, نہ اسی طریقے سے وہ سارے کے سارے معاملات ہیں. جو ظلم زیادتیاں, کتنی گرفتاریاں ہو گئیں کسی کو کچھ نہیں پتہ. سارے گرفتار شدگان جو ہیں وہ کشمیر سے باہر ہندوستان کی مختلف جیلوں کے اندر ٹرانسپورٹ کر دیے گئے. ان کے اوپر اس کا جو ہے وہ کیا ایک میسج جو ہے ان تک کیا میسج پہنچتا ہے, یہ بہت ایک اہم فیکٹر ہے. ٹھیک ہے, کشمیر کس طریقے سے لہو لہان ہے اور پاکستان جو ہے وہ
کشمیریوں کو ہو سکتا ہے اس تناظر میں دیکھ رہے ہوں کہ وہ ہندوستان کے جو دوسرے شہری ہیں ان کو پاکستان کس طریقے سے اکوموڈیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، حکومت کے لوگوں. اچھا، پھر اس کا جو ایک اور تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ کہ یہ سرحد جو ہے ویزے کے بغیر انٹری، پاسپورٹ کے بغیر انٹری، کیا آپ اپنی سرحد کو متنازعہ بنانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں؟ یہ وہ ہے کہ جو سالڈ اور ایک اہم جس کو کہنا چاہیے نا اعتراضات اس کے اوپر کیے گئے ہیں، جس کو دیکھنے کی. اور جو چوتھی چیز ہے جو میرے نزدیک تھوڑا سا ایک کم اہم ہے کہ وہ اس سے کوئی ایک سکھوں کی کوئی ریاست جو ہے نا وہ تشکیل دینا، اور اس کے ساتھ میں اس کو وہ احمدی جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ بھی اس کو جو ہے وہ اٹیچ کیا گیا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے کچھ بات چیت کی ہے. اچھا، اس کے مختلف پہلو ہیں بالکل. یہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو جس پہ آپ نے بات کی، اس پہ بھی مزید بات ہو سکتی ہے. ہمارے پاس 4-5 کالرز ہیں، ان کو ذرا شامل کر لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علامہ صاحب. جی شبیر نقشبندی صاحب. جی جناب عادل صاحب، میں شبیر نقشبندی عرض کر رہا ہوں. بات اصل میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحبان مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، تو مذہبی کارڈ پاکستان انڈیا کا پارٹیشن جو ہوا تھا قائد اعظم رحم اللہ نے مذہبی کارڈ ہی استعمال کیا تھا. 2 قومی نظریہ مذہبی کارڈ ہی تھا، اور پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ مذہبی کارڈ ہی تھا. اور ابھی مذہبی کارڈ کیوں حرام ہو گیا ہے؟ مطلب پہلا بات تو یہ ہے. 100% صحیح ہے آپ. جی ہاں، مذہبی کارڈ پر ہی پاکستان بنا تھا. صحیح ہے. اچھا، اس کے بعد کرتارپور پر آ جاتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں، دیکھیں ہم مسلمان ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے اور ہمیں بات کرنی چاہیے. بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ میں یوتی رسول فقط عطا اللہ، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس تک میری نبوت کی خبر پہنچی اور وہ اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں تھا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. چاہے وہ گرو نانک ہو یا اور کوئی ہو، مطلب ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، اس کو دوزخ میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. اچھا نقشبندی صاحب، بالکل دیکھیں آپ کی جو یہ جو بات چیت ہے نا وہ اپنی جگہ پر اس کا ایک اپنا کانٹیکسٹ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اقلیتوں کے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو طے کر دیا ہے. اور اس کے بعد وہ مسلم معاشروں میں ان 1400-1500 سالوں میں جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، مثلا یہ جو خلافت عثمانیہ جس طریقے کی بھی تھی، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی ان کے جو حقوق تھے وہیں تک نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ اندلس میں چلے جائیں حضرت عمر کے دور میں یا ہر دور میں جو مائنورٹیز ہیں ان کے اپنے حقوق کبھی بھی سلب نہیں کیے گئے. ان کو جتنے حقوق ہیں وہ سارے حقوق دیے گئے. تو یہ ان کے حقوق کے حوالے سے ان کا یہ حصہ بنتا ہے. یہ نہیں آپ میری بات تو سنیں نا. جی بات یہ ہے کہ ان کا حصہ ضرور بنتا ہے. عیسائی، یہودی، سکھ وغیرہ ان کو حصہ دینا چاہیے ساری چیز. لیکن پاکستان کی ملک کی غریبوں کی زمین جو ہے 5 ایکڑ سے 42 ایکڑ عمران خان نے بادشاہ بن کر ان کو دی ہے. اس کے بعد قومی خزانے سے پیسہ خرچ کیا ہے. وہ عوام، غریب عوام کا پیسہ تھا. عمران خان کو کوئی حق نہیں پہنچا تھا. بے شک ان کو دے کر یہ اراداری دے، ساری بات ہے. اور اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو جو ہے، دشمن وہ ہیں جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ان کو خوش کرنے کے لیے، صدوں کو خوش کرنے کے لیے مثال کے طور پر. نقشبندی صاحب، آپ کی اس حوالے سے بھرپور رائے جو ہے وہ آ گیا، چونکہ آپ سے مزید بات بھی کرتے ہیں اس کے جو کاؤنٹر جو چیزیں ہیں اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، مگر چونکہ کافی سارے کالرز ویٹ کر رہے ہیں تو ان کو بھی ہمیں شامل کرنا ہے. مختصراً اگر آپ احباب حاضر ہوں گے تو سب کو موقع مل جائے گا. نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی باقی جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی مختصر طور پہ 2 گزارشات کروں گا. ایک تو یہ کہ آپ جب اختتام کے اوپر اجتماعی دعا کرتے ہیں تو اس میں سب جو ہمارے دعائقین جو فوت ہو چکے ہیں اور جو بیمار ہیں ان سب کو یاد رکھیں. بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسری یہ جو کرتارپور راہداری کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی حکمران آتے رہے وہ اپنے دوستوں اور اپنے خاندان کو پروموٹ کرتے رہے. تو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان جب وہ UN جنرل اسمبلی کے اسپیچ کی ہے تو انہوں نے پاکستان کا کیس کیا ہے، وہاں پہ لڑا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کرتارپور راہداری کے حوالے سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کسی سے بھی خلاف جتنا مرضی کر لیں، آپ جنگ سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتے.
صحیح. جنگ ہوگی اس کے بعد پھر آخر پہ آپ نے پھر بات چیت کرنی ہے اور پھر سیٹل کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں وہ اس طرف نہیں جانا چاہیے اور ایسے کوئی بھی اقتدامات جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ کے اوپر ایگریشن ہوتا ہے تو پھر آپ نے جواب دینا ہے اس کا, لیکن آپ کو خود سے کوشش کرنی چاہیے کہ بات چیت اور اچھے طریقے سے معاملہ. کیونکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایران کے ساتھ بھی جو ہے وہ ویزا آن ارائیول بارڈر پہ ہونا چاہیے. نیبرز کے ساتھ دنیا پوری میں یہی ہوتا ہے. میں کچھ ملکوں میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے, اتفاق ہوا ہے میرا ملیشیا سائڈ پہ, سنگاپور سائڈ پہ, وہاں پہ وہ ایک دوسرے شہریوں کے لیے کوئی ویزا نہیں ہوتا جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح ہمیں پھر ہمارے تعلقات بھی اور ٹریڈ بھی اور باقی جو سوشلی یا کلچرلی ڈیولپمنٹ. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. جہاں پر اختلاف ہے نا, جو لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بائیلیٹرل ہونا چاہیے جو بھی تعلقات ہیں. اگر ملیشیا کسی اس کو تھائی لینڈ کو ویزا دیتا ہے تو وہ تھائی لینڈ بھی ملیشیا کو دیتا ہے. ایک اس طرف سے بھی آتے ہیں, اس طرف سے بھی آتے ہیں. وہ جو اختلاف جو لوگوں کا ہے, اعتراض جو ہے وہ یہ کہ ایک طرف سے نہیں ہونا چاہیے, دوسری طرف سے بھی ہونا چاہیے. اگر یہی معاملہ جو ہے وہ کشمیر کے دونوں طرف رہنے والوں کو بھی ہو اور یہ سب کچھ اوپن ہو جائے تو بہت ساری چیزیں شاید مختلف ہو جائیں. جی نیکسٹ کالر ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے رکھا ہے کرتارپور کا جو ہے. جی جزاک اللہ. یہ میری رائے تو یہ ہے کہ الحمدللہ اس میں کچھ چیزیں اچھی نظر آ رہی ہیں اور ان کو کامیاب کرنے کے لیے جو ہے نا وہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کا تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے. اس میں ایسا ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ جو ویزے کا سسٹم ہے اس کا تھوڑا سا پرابلم کچھ نظر آتے ہیں. اور میں نے ابھی وہ انڈیا کے بھائی کا وہ جو سنا تو اس سے میں بھی حیران ہو گیا کہ پہلا آدمی جو ہے نا اس نے یہ رائے دی ہے کہ یہ بہت اچھا ہے. حالانکہ وہ بیچارے تو اس مسئلے میں کبھی بھی رائے نہیں دیتے ہیں. جی تو بہرحال ہمارے ملک کی سیکیورٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ماشاءاللہ سکھ جو ہے نا یہ بہت لوگ جو ہے نا ان میں سے اچھے ہیں. یہ نہیں کہ سارے اچھے یعنی سب ہیں, پر اس میں کچھ اچھے بھی ہیں جو لوگ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ آئندہ ملک کو کیسے یعنی حفاظت اس کی کیسے کی جائے. بالکل بہت اچھا, بہت اچھی آپ کی رائے ہے. اور اس حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے واقعتاً بہت سارے کنسرن جو ہیں وہ ریز کیے گئے. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کرتارپور بارڈر کے اوپر مذاکرات کرنا قابل افسوس ہے. یہ مایوس کن ہے کہ اگر ادھر وہ مذاکرات نہیں کر رہا اور ہمارا پاکستان کی طرف سے کرتارپور بارڈر کھولنے کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں, اور جو کہ انتہائی مایوس کن. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. وقت دینے کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی, آپ نے اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کر لیا. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. بالکل نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری میں آپ کا دوبارہ ٹائم لے رہی ہوں, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. میں صرف اتنا عمران خان کو میسج دینا چاہتی ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ خالی لوگوں کی رائے صرف ووٹ لینے کے لیے نہیں لیتا. جب کوئی معاملہ آپ نے کرنا ہوتا ہے تو پوری قوم کو اس میں شامل کریں. جس طرح آپ ووٹ لیتے ہیں اسی طریقے سے لوگوں کی رائے شامل کریں, اور نیگیٹو اور پازیٹیو ہر چیز کو جو لیڈر ہوتا ہے. میں تو آپ کے کالر آئے ہیں جو پنجاب کی بات کر رہے ہیں, انہیں زیادہ عمران خان سے ذہین سمجھتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے مسز طاہر, آپ نے جو ہے وہ اپنے اس حوالے سے بات کی ہے. اچھا دیکھیں ابراہیم بھائی, مختلف جو ہے نا کالرز ان کی اپنی اپنی آراء اس حوالے سے شامل ہو رہی ہیں اور ہر ایک کا اپنا سوچنے کا انداز ہے. اور ناظرین کرام, ہمارے اس پروگرام کی خاص بات بھی یہی ہے کہ اس میں آپ کو اپنا جو نظریہ ہے اچھے انداز کے ساتھ وہ پیش کرنے کا ایک بھرپور موقع دیا جاتا ہے. اور اس کے دونوں پہلو ہوتے ہیں, ایک ہی چیز کو دیکھنے کے مختلف زاویے ہوتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بہرحال ذہن میں رکھنا چاہیے, اور میں ہمیشہ اس بات پہ جو ہے وہ انفساز کیا کرتا ہوں کہ کوئی بھی کسی بھی ہماری آراء میں اختلاف ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے بھی ہے, مگر اس کی بنیاد پر ہم کسی کو کم مسلم یا کم پاکستانی یا اس کو کہہ لیجئے کہ جی وطن کا اس قدر وفادار نہیں ہے. کبھی ہمارے ہاں جو ہے وہ نواز شریف غدار بن جاتا ہے, کبھی جو ہے وہ
عمران خان غدار بن جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کوئی اور غدار بن جاتا ہے، تو یہ غداری کے اور کفر کے جو سرٹیفکیٹ ہم دیتے جاتے ہیں یہ پھر اپنے ہی گلے پر ایک دن جو ہے وہ واپس آتے ہیں. تو کم سے کم ہمیں اس چیز سے نکل کر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور بالکل اس کے دونوں پہلو ہیں، اس پہ بات چیت جو ہے وہ ہوتی ہے. اور جیسے ابھی بھی ناظرین کی جو اس کے حوالے سے آراء ہوئی ہیں، تو آپ بھی اس کو اگر یہ میں کہوں کہ اس کے کنکلوژن اگر آپ اس کو نکالیں تو آپ کے اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ اوورآل یہ اس کے تمام پہلو وہ اپنی جگہ پہ، مگر اوورآل اس کا فائدہ دیکھیں نیتوں کے حال جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور آپ کس کی کیا نیت ہے. اور اس کے بعد مطلب میں تو اس طریقے سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ دوستوں کی خوشنودی کے لیے یا یہ کہ یہ میرا یار ہے تو وہ اس کے حوالے سے بھی بہت ساری جو ہے نا وہ بات چیت کی گئی ہے کہ وہ نوجود صدو کے حوالے سے اس کی دوستی وہ ٹھیک ہے، دوستیاں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں. مگر یہ کہ ایک تو جو چیز مجھے بہت اچھی اپنے لحاظ سے نہیں ملی وہ یہ کہ ایک پاکستان کے اندر مستقل کچھ لوگ ایسا طبقہ موجود ہے جو علامہ اقبال کا رول جو ہے نا وہ پاکستانی معاشرے سے اور بچوں اور جو سوسائٹی کے اندر سے ان کا جو ایک جو ان کی جو تعلیمات ہے اس کو کھرچنا چاہتا ہے. وہ یہ باقاعدہ ایک پوری لابی جو ہے نا منظم لابی جو ہے وہ موجود ہے. 9 نومبر کا دن شاید اس کام کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا. یوم اقبال ہے وہ، بہرحال یہ وہ دن ہے کہ جو دن تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے، اور یہ یاد رکھا جائے گا بالخصوص اس حوالے سے جب بھی کرتارپور کی بات ہوگی. 9 نومبر کی جو ہے وہ بات ہوگی. 9 نومبر کسی اور حوالے سے جانا جاتا تھا جو اس کی پاکستان کی اور اس کی جو ہے وہ تاریخ ہے. چونکہ یہ بھی بات کلیئر ہو جائے، جیسے ہم پہلے بھی ڈسکشن کر رہے تھے، اس میں 2 چیزیں. ایک تو خیر اس پہ بات کریں کہ یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھئی 9 نومبر چونکہ گرو نانک کی جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ سمجھتے ہیں وہ، تو کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، پوری دنیا میں جو ہے 12 نومبر جو ہے اس کے حوالے سے سیلیبریٹ کیا گیا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی جو تقریبات ہوئی ہیں وہ 12 نومبر کو ہوئی ہیں، تو وہ یہ تو وہ دن تو آگے پیچھے جو ہے وہ بالکل ہو سکتا تھا اور اس کو ہونا چاہیے تھا. اچھا دوسری چیز اس کے ساتھ ہی ہے کہ آپ یا مطلب ناظرین بھی اس بات کو، کیا یہ ممکن ہے جیسے ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے اور بہت سارے کالرز نے یہ بھی کہا ہے کہ فوج جو ہے وہ اس کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، فلانے سارے معاملات. اچھا ٹھیک ہے، تو کیا یہ سارا جو معاملہ ہوا ہے اس کی بنیاد صرف اور صرف عمران خان اور جو صدو ہے ان کی دوستی ہی ہے؟ کیا وہ صرف ایک دوستی کی خاطر یہ سارا قدم کر سکتے ہیں؟ وہ تو بالکل آپ جو ایک نیا پینڈورا باکس ہے وہ جو فوج اور اس کا پاکستان اور پاکستان کی جو سیکیورٹی کی جو ایجنسیز ہیں وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ میرا خیال ہے ٹاپک ہے، اور اس کا جو ہے نا بالکل ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے. ان کی مرضی کے بغیر تو یہ نہیں وہ ان کی وہ مطلب اس پورے پروجیکٹ کے اندر بہرحال وہ ایک پارٹنر ہیں. ان کے بغیر سیکیورٹی کے جو سارے کے سارے معاملات ہیں اس کی کلیئرنس کے بغیر کہاں یہ ویزا اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے پاکستان کی جو سلامتی کے جو مختلف ادارے ہیں، جو مختلف ڈپارٹمنٹ 10 ایجنسیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں ہر فیلڈ کے اندر، ہر شعبے میں. سویلین بھی ہیں، آرمی کی بھی بہت ساری ایجنسیز ہیں، تو ان سب کی ایک اپروول جو ہے وہ اکٹھی ملتی ہے جب جا کر اس طریقے کا جو ہے کوئی، ورنہ بارڈر جو ہے بارڈر کی جو رکھوالی ہے وہ تو پوری دنیا میں جو فوجی جو ادارے ہوتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ان کی جاب کے اندر شامل ہوتا ہے نا. تو آپ کوئی سویلین اس طریقے سے تو وہ اس کے اندر خاص طور پر پاکستان ہندوستان جو ہے وہ تو ایک ہیویلی ملٹرائز جس کو کہتے ہیں آپ ایک ریجن، اور خاص طور پہ وہ جو بارڈر ہے تو اس میں اس کی مرضی کے بغیر تو شاید وہاں پر کوئی چڑیا بھی جو ہے وہ پر نہیں مار سکتی. جو بات اہم ہے نا وہ بات یہ کہ ہندوستان کے اندر اس وقت جو انتہا پسندی ہے، ہندو انتہا پسندی، وہ بہت تیزی سے فروغ پا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے، ابھی تو ایک معاملہ تو انہوں نے یہ نپٹا دیا ہے بابری مسجد والا جو ہے، اس سے اب وہ جو مائنورٹیز ہے ان کو ایک میسج بالکل کلیئر طور پر دے دیا گیا کہ جہاں جہاں جس ادارے کے اوپر ہندو انتہا پسند ایک دعویٰ کریں گے تو ان کو ریزسٹ کرنے کا جو ہے نا وہ عدالتیں بھی جو ہے ان کو وہاں سے جو ہے وہ ان کو جو ہے سرٹیفکیٹس مل جائیں گے. یہ ایک میسج یہ دیا گیا. مسجدوں کا نام بھی مودی مسجد رکھ، بالکل اسی طریقے سے مودی مساجد جو ہے وہ رکھ دیا جائے. اچھا دوسرا ایک اور جو ایک اہم پہلو ہے اس کے اندر، اب شاید وہ اگلا جو ہے نا وہ بھی وہ جو رجسٹریشن والا جو ایک مسئلہ چل رہا ہے نا، آسام میں 20 لاکھ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور ان کی شہریت کے اوپر جو ہے وہ ہندوستان نے وہ سال سے وہاں پر رہتے ہیں، دہائیوں سے جو ہے وہاں پر رہنا ہے. اب وہ مطلب وہ ہندوستانی ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہندوستان ہی کے جو ہے وہ باشندے ہر طریقے سے وہ، مگر چونکہ ایک رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ پروسیس ان کا کبھی نہیں ہوا. اور اگر آپ پاکستان میں بھی دیکھیں جو نادرا وغیرہ کے جو کارڈ بنے، اب یہ پچھلی
کچھ 1.5 دہائی کے اندر بنے نا، اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں، پنجاب چلے جائیں، وہ ٹرائبل ایریاز ہیں، وہاں کسی کے پاس کوئی شناختی کارڈ نہیں ہوا کرتا تھا، اس کو ضرورت ہی نہیں تھی کبھی کوئی کسی چیز کی اس طریقے کی. تو ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. 20 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، ان کی شناخت جو ہے وہ ان کو، چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے ان کو وہ مائنس کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اس طریقے کے اور لاکھوں لوگ جو ہیں مختلف ہندوستان کے اس کے اندر موجود ہیں جو مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اب اس کو بھی اچھا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ ایک بہت ہی گریٹر جو گیم ہے RSS کا. اب اس پورے تناظر کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کرتارپور کا بارڈر، اور اگر یہ سکھ کمیونٹی کو واقعتاً اس کے ذریعے سے کچھ پاکستان کے مسلمانوں کے قریب لایا جاتا ہے اگر سیریسلی اس کے اوپر، تو اس کے اپنے جتنے بین الاقوامی جو پلیٹ فارم ہے اس میں پاکستان کو ایڈوکیسی کرنی پڑے گی. اور ٹھیک ہے، پاکستان کو اپنا یہ جو ایک رنگ ہے وہ رنگ دکھانا پڑے گا کہ بھئی ہم ایک اوپن ہیں، ہم انکلوزیو ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارا جو نیبر ہے وہ کس قدر تنگ اور جو چھوٹی سوچ ہے اس کا حامل ہے کہ وہاں اقلیتوں کو جو ہے مستقل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ دنیا کے سامنے ایک دونوں جو مملکت ہیں ان کے چہرے جو ہیں. اور اس کے لیے میرا خیال ہے جس طریقے سے انہوں نے پہلے عمران خان صاحب نے UN کا انتخاب کیا تھا، تو وہ UN میں اور جو سلامتی کونسل کے جو مختلف ادارے ہیں جہاں جہاں بات کرنے کا موقع ملے ان کو وہ پلیٹ فارم یوز کرنا چاہیے اس پازیٹیو میسج کو دینے کے لیے، تاکہ پاکستان کا جو ایک اوور آل امیج جو ہے وہ امپروو ہو سکے. بالکل ناظرین کرام، اسی پہ ہم بالکل اب دعا کی طرف چلتے ہیں کہ کرتارپور راہداری سے جو سکھ کمیونٹی اقلیت ہے اس کو فائدہ ہوا ہے. امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کچھ اسباب پیدا کرے اور کشمیری ہمارے بھائی اور اسی طرح ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمان ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں. آئیے مل کر اجتماعی دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار. اے الہ العالمین، پاک پروردگار، تیرے یہ بندے، تیری بندیاں مختلف دعاؤں کے حوالے سے درخواست کرتے رہتے ہیں. الہ العالمین سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما. العالمین اے پاک پروردگار، ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام. آپ بات کریں، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.